شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمستقرین شریک القرآن وارث قرآن نظر الایمان کامی الکفر والطغیان دفع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھیں شیخ ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد میری کوشش ہوتی ہے میں جہاں بھی ذکر کروں جہاں بھی خطاب کروں ضرور ریت کو سردار کے لقب یاد کروں ریت کو اپنے سردار کے القاب کا پتہ ہونا چاہیے پتہ نہیں کعبے سے کس نام سے اعلان ہو بادشاہ ہے نا ہمارے سردار حقیقی ہے یہ اور بات ہے ہم اپنے سردار کو بھول جاتے ہیں وہ نہیں بھولتے بہت شکریہ ہم وقتاً فوقتاً غفلت کر جاتے ہیں کبھی نماز میں سردار یاد آ گیا دعا مانگ لی کبھی کبھار لنگر میں یاد آ گیا دعا مانگ لی کبھی مجلس میں یاد آ گیا دعا مانگ لی حالانکہ ہر لمحے اپنے سردار کو یاد رکھنا چاہیے کیوں یہ ریت احسان نہیں کرتی کھاتی جو اس کا صدقہ ہے کیا بات ہے کمال جگہ لے کے آئے ہیں کھاتے جو اسی کا صدقہ ہے ہم ایک لمحے کے لیے اپنے سردار سے غافل نہیں ہونا چاہیے آپ کہیں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنے امام سے غافل ایک لمحے کے لیے نہ ہوں یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو چکا ہے اور تاریخ میں لے چلتا ہوں سلمان اس خوشبو ولایت کا نام ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی علی سے غافل نہ ہوا ایک لمحے کے لیے بھی علی سے غافل نہ ہوا اٹھتے علی بیٹھتے علی سوتے علی جاگتے علی چلتے علی پھرتے علی ایک لمحے کے لیے بھی علی سے غافل نہ تھوڑا سا آؤ آگے سفر کرو کربلا کا ایک ناصر بھی حسین سے ایک لمحے کے لیے غافل نہ ہو ایک ناصر بھی لمحے کے لیے غافل نہ ہو یعنی غفلت کا مطلب ایک اہم بات چاہیے جتنے احباب بہاولپور سے تشریف لائے ہیں یہ پیغام وصول کرنے کی کوشش کیجیے گا غفلت کا مطلب کیا ہے یہاں سے بھی سارا دن مجالس ہو ماشاءاللہ ذکر ہو سارے پڑھنے والے چلے جائیں سننے والے سن کے چلے جائیں تبدیلی نہ آئے فائدہ نہیں مزاج نہ بدلے فائدہ نہیں غفلت کا مطلب کیا ہے غفلت کا مطلب ہے اپنی ذات کے لیے ان سے کچھ چاہنا یعنی میں لاہور سے آیا مجھے امام کی محبت تو دل میں رکھتا ہوں لیکن غفلت والی ہوگی اگر میں پڑھنے کے بعد کہوں شوکت صاحب مہربانی کریں میں اتنی دور لاہور سے آیا یعنی اس کا مطلب میں تم پہ احسان لگانے آیا اتنی دور سے آیا بڑا سفر کیے اتنا سفر کیا اپنا کام کاج چھوڑا
یہ میری غفلت کا انداز ہے. کہانی کس کے گھر کی ہے؟ ملک کے گھر کی ہے، چودھری کے گھر کی ہے، خان کے گھر کی ہے، بلوچ کے گھر کی ہے. یہ میری غفلت ہے. میں اپنے قریبیوں کی محبت میں دور دور جا سکتا ہوں، امام کی محبت مجھے یزمان بھی ملے گی. آپ کی محبت ہو کیسے میں باتوں میں میسج دیتا جا رہا ہوں، جس مقصد کے لیے میں ہوں پیغام دیتا جا رہا ہوں، متوجہ رہیے گا. ہاں، وہ جو بڑے بڑے تاریخ میں خزانے والے لوگ تھے، بڑے بڑے قانون وغیرہ تھے نا، سید معصوم سے پوچھا گیا مولا انہوں نے ساری زندگی پیسہ اکٹھا کیا، مال اکٹھا کیا، مولا وہ کہاں ہے؟ فرمایا وہ مہدی غریبوں میں تقسیم کریں گے. ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں امام سے غافل نہیں ہونا چاہیے. سید یہ ہم کھا رہے ہیں امام کا صدقہ، یہ پی رہے ہیں امام کا صدقہ، یہ آسمان نے ہم پہ سایہ کیا امام کا صدقہ، یہ سورج روز نکلتا ہے امام کا صدقہ، یہ رات روز آتی ہے امام کا صدقہ، یہ ہوائیں چلتی ہیں امام کا صدقہ. ہو سکتا ہے کوئی بندہ میرے خطاب کے بات کہے یہ سید کیسی بات کر گئے، ہم تو پریشان کر گئے، یہ امام کا صدقہ کیسے ہے؟ اگر یہی مجلس، میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا، اگر یہی مجلس باہر یہاں ریت کے ٹیلے ہیں نا آپ کی سائڈوں پہ، اگر یہی مجلس ریت کے ٹیلوں پہ ہوتی، جناب علی ایک دری بچھواتے، ایک شامیانہ جیسا کہ باہر لگواتے، مجلس ہو جاتی، دری رہنے دیتے؟ نہیں. شامیانہ رہنے دیتے؟ نہیں. جس مقصد کے لیے دری بچھائی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا، دری بھی ہٹا لی، شامیانہ بھی ہٹا لیا. آؤ اللہ سے کہتے ہیں اللہ دری یعنی زمین تو نے بچھائی تھی محمد کے لیے، شامیانہ یعنی آسمان تو نے لگایا تھا محمد کے لیے، محمد کا صدقہ. پروردگار محمد تو آئے چلے گئے، ہٹا لیتا نا. آواز آئے گی کیسے ہٹاتا؟ ایک محمد گیا، ایک محمد نے آنا ہے. میں ابھی دادے جلال الدین کا سلام کر دیا، ابھی میں سب کوئی بادشاہ کا قریبی اتنی زیادہ. جی بسم اللہ، مہربانی متوجہ رہیے گا، میں اور دعا مجھے یہی دیجیے گا، میں یہ عظیم مقصد کائنات کے چپے چپے پہنچا کے سوئے ہوئے حر اور سوئے ہوئے سلمان کو جگا. یہ بہت اعلیٰ بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک ایک بندہ بہت اعلیٰ ہے، بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. جناب ابو ذر کو پیسے اشرفیاں تھیلیاں بھیجی گئی تھی. ابو ذر علی کو چھوڑ، ابو ذر نے کہا اٹھاؤ تھیلیاں لے جاؤ، میرا علی اتنا بے بھوکت نہیں جو تھیلیوں میں بیٹھ جائے. یہ جس طرح گھبرا جاتے ہیں یا یہ جس طرح سمجھتے ہیں ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم بڑے ماڑے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں. بابا محبت
محبت آل محمد سے بڑھ کے کوئی امیری نہیں، کوئی امیری نہیں، کوئی امیری نہیں۔ تمہارے ایک معصوم سے سوال ہوا تھا، مولا وہ سامنے دشمن کا گھر ہے، اس کے پاس اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنی کنیزیں، اتنے غلام، اتنا مال، مولا ہمارے پاس ایک وقت آنے کا ہے، ایک وقت نہیں۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہے سودا کر لیتے ہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے تمہیں دیتے ہیں، تمہارے دل میں ہم رہتے وہ اسے دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو غریب اور کمزور نہیں کہا، مولا جانتے ہیں آپ سب بہت آگاہ ہے، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، تھوڑا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ بھلا کیسے یہ سادات چونکہ نسبت اور سلسلہ ولایت میں کمال منزل پہ ماشاءاللہ موجود رہے ہیں، اب بھی کچھ ہے، باقی بھول گئے، انشاءاللہ وہ بھی یاد کر رہے ہیں۔ جو بات حق کی وہ کرنی ہے، جو بات حق کے ممبر پہ وہ کرنی ہے، بھول گئے ہیں، اگر ہمت کریں تو کرم ہو سکتا ہے۔ میں امتیوں کو ایک نسخہ دینا چاہتا ہوں، ممبر کی رحمت کی قسم سنبھالنا، 40 دن صرف تجربہ کر کے دیکھنا، صبح صبح اٹھ کے قاضی کے علم کو سلام کرنا، سارا دن کوئی حرام نہ دیکھنا، جو کہو گے ہو جائے گا۔ اس لیے آپ خدمت گزارش کرو، اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچا کرو، تم بہت اہم ہو، یہ تم بیچ جاتے ہو، کوئی گناہ تم سے ہو جاتا ہے نا، علی بیچ دیتے ہو، کوئی خطا تم سے ہو جاتی ہے نا، علی بیچ دیتے ہو۔ چلیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، جس امام کا دل ہے نا اس امام کے حوالے سے، کیونکہ ہمیشہ سرکار کے مسائل پہ سنتے رہے ہو، سرکار کی فضیلت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے۔ میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہے جی، آپ کے کیا کہنے ہیں، آپ کے میدان کے کیا کہنے ہیں۔ میں جو پہلی تقریری دو سے باتیں عرض کر رہا تھا ان کا نچوڑ سنوں، میں پھر واقعے پہ آتا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، کوشش کرو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو، اب امام کے خاطر مشکل کام نہیں ہے۔ جب گناہ پہ دل آ جائے نا، وضو کر لیا کرو اور آنکھیں بند کر کے کہا کرو مہدی بچا۔ آپ نے غور فرمایا میرے ذاکر صاحب کے آنے سے سارے متوجہ ہو گئے، ذاکر صاحب آپ بھی متوجہ رہیے گا، چھوٹے بھائی توجہ کیجیے گا، عرفان کا موت جھولیوں میں ڈالنے لگا۔ آپ نماز پڑھتے ہو، نماز کے بعد آخری سلام امام کو کرتے ہو، السلام علیکم یا نبی اللہ سے سلام، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کرتے کرتے کربلا، کاظم، نجف، پھر واپس کعبے کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم شریف دیکھیے گا، السلام علیکم یا نبی اللہ پہ نہیں جھکتے گے، السلام علیکم یا رسول اللہ پہ نہیں جھکتے گے، نجف کی طرف جاتے ہو نہیں جھکتے گے، کربلا کی طرف جاتے ہو منہ کرتے ہو نہیں جھکتے، جو ہی مہدی کا نام آتا ہے جھک جاتے۔ مجبور کرے اسے مہدی کہتے ہیں۔ سلام کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم یا شریف القرآن، پورے جھک جاتے ہو، یہیں سے شروع کرتے ہو نا، شریف القرآن، شریف بہت بڑا سمندر چھپا ہے۔ آج تک قوم شیعہ یہ فیصلہ نہیں کر پائی امام قرآن کا شریف ہے یا قرآن ہمارے امام کا شریف ہے، آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے، کیونکہ توجہ کسی نے نہیں کی۔ جب فیصلہ کر پائے گی تو پھر سامنے آئے گا قرآن ہمارے امام کا شریف
صورتیں ہیں. پھر میں سے شاید رکھتا ہوں جو کہ باقیوں سے شوکت صاحب بھی بیٹھے ہیں, ناصر صاحب بھی بیٹھے, میرے واجب الجام میرے نبی قابل ناظر ہیں. میں ان پہ ایک مثال رکھتا ہوں. انہوں نے باہر معذرت کے ساتھ ایک شاپ کھولی, دکان پر. انہوں نے شریک پارٹنر بنانے کے لیے اللہ سے ریکویسٹ کی, اللہ ملائکہ کو بھیج میرے شریک بنے, میرے پارٹنر بنے. آواز آئی ناصر صاحب ملائکہ کو پارٹنر بنا لیا تو دکان سے سودا کوئی نہیں لے گا. جبرائیل بھی تھے شریف خدا کی قسم. معصوم سے پوچھا کہ مولا ملائکہ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا الملائکہ تو خدا مولا و خدا محبینا. ملائکہ ہمارے بھی نوکر ہیں, ہمارے نوکروں کے بھی نوکر ہیں. لیکن نوکر ہیں تو جی وہ چاہتے ہیں. دور میں چلی جائے, میں سمیٹوں بات طویل نہ ہو جائے, آگے بڑھنے. جیسے ہم نے شاپ کھولی, پروردگار ملائکہ نہیں تو قدسی بھیج. اب آ گئی قدسی بیٹھا تیری شاپ پہ, تیری دکان پہ سودا کو نہیں لے گا. کہنے کا پروردگار کیا کروں؟ شریک ڈھونڈنا ہے تو اپنا جیسا ڈھونڈ. السلام علیکم یا شریک القرآن. اور مجھے نہیں پتا جس کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو وہ علی کیا ہوگا. کیا بات ہے. سلام ہے معیار سماعت رکھنے والے سارے لوگ ہیں. میں جو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا آخری سلام میں جلدی جلدی سمیٹوں. سلام کرتے ہو السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا مظہر الایمان کہتے ہو نا. کبھی پڑھنے والے کو بھی کہا کرو, ان کے بارے میں بھی بتائیں. تمہیں جنت دے کے چلا جاتا ہے. ارے بھائی جنت لینی ہے تو مجلس حسین میں آؤ ہی نا. اسد غاری لاہور سے اعلان کرنے آیا, جنت کی لالت میں حسین کے مجلس میں نہ آیا کرو. حسین اور اس کے گھرانے کی مچھر کے پر کے برابر محبت بھی تمہیں جہنم نہیں جانے دے گی. مجلس حسین میں کوئی مقصد ہے آنے کا. جنت ولی نے ہاتھ اٹھتا چاہیا جنت جنہیں اینڈ کی تھا جنت جنہیں نعرہ مارے جنت 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 جنت. اختر چلیوٹی کمال کر گیا. اختر کرے بطول سے ادنا سی شاہ نمار ہے کم زرس تو نے خواہش جنت فضول کی. سمجھا کے دنیا سے چلا گیا. در بھی دیکھو اور اپنا منگن بھی دیکھو. کیا کر رہے ہو؟ وہ چیز مانگ رہے ہو جو ان کے در کا نوکر بہلول مٹی کی ڈھیریاں بنا بنا کے بھیجو. جیسے پوچھو علی کہاں جا رہے ہو؟ جی گناہ معاف کروانے جا رہے ہو. مجلس حسین میں گناہ تمہارے اس وقت معاف ہو جاتے ہیں جس وقت تم نیت کر کے مجلس حسین کے لیے گھر سے نکلتے ہو. مجلس حسین میں کیوں آتے ہو؟ سوچنا ایک فکر دے کے جا رہا ہوں. تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں, تو مقصد ہے ہی نہیں. ایک فکر دینے لگا ہوں. پہلی بات یہ ہے جب بھی مجلس سے جایا کرو کوئی پوچھے کہاں گئے تھے, یہ نہ کہا کرو میں مجلس میں گیا تھا. یہ غفلت ہے امام سے. وہ پوچھے کہاں گئے تھے, کہنا حسین نے بلایا تھا. کہنا مولا نے بلایا تھا, آقا نے بلایا تھا, سرکار نے بلایا تھا. اس کا مطلب کوئی کسی کو بلاتا ہے تو کوئی خاص کرم کے لیے, نوازنے کے لیے. چلیے پھر عرض کروں گا, یہ خود بھی سوچیں مجلس کی ادا برپا کیوں کی گئی. خدا کی قسم گناہوں کی معافی کے لیے نہیں ہے, جنت دینے کے لیے نہیں ہے. یہ تو مومن کا ادنا معیار ہے. مومن کا اعلیٰ معیار تو کوئی اور ہے.
بلکہ حقیقت ہے کربلا میں آپ کا میرا مقصد کا ایمان ہے اکیلا حسین ہی کافی تھا. سرکار ناصروں کو شامل نہ کرتے حسین کا مقصد ادھورا رہتا. اگر حر کو شامل نہ کرتے حسین کا مقصد ادھورا رہتا نہیں. حر کو شامل کر کے سردار نے مخلوق پہ احسان کیا. کسی دور میں بھی کوئی حر بننا چاہے تو ہر دور میں حسین موجود ہوتا ہے. میں آخری سلام سردار کو السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر ایمان پڑھتے پڑھتے آخری سلام میں آخری سلام کرتے ہو السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان پڑھتے ہو. الامان 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 من فتنة الزمان من جور الزمان من شر الشیطان پڑھتے ہو. آپ کی خوبصورت جمائی کی قسم بدل گیا. اتنی خوبصورت گفتگو ہو اور تھکاوٹ کا اظہار ہوگا پھر سوچ ضرور لاتی ہے عرفان کے موتی زمین پہ نہ ڈالا. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں غنیمت کے جو بار بار مشکل سے ملتے ہیں. یہ میں اسد بخاری نہیں آیا آپ کے پاس صاحب زمان کا پیغام آیا. میری کیا میں کیا بادشاہ کی کرنی ہے ورنہ ویر ناصر شاہ آتا وہ کس کو برا لگتا ہے. یہ بادشاہ کی قریب ہے. بادشاہ کا نوکر آپ کے پاس آیا. باتوں کو کوشش کرو اپنے اندر بٹھاؤ. سلام کیا کرتے ہو السلام علیکم صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان من جور الزمان من شر الشیطان. پہلے ترجمہ سن لو. ہمارا سلام ہو آپ پر اے زمانے کے صاحب. الامان الامان بچا لیجئے پناہ دیجئے مشکل کشائی کیجئے. من فتنة الزمان زمانے کے فتنوں سے. من جور الزمان زمانے کے جور سے. من شر شیطان شیطان کے شر سے. یہ ہے سلام کا مطلب. مگر اس میں اتنے شاہی اثرات چھپے ہیں مجھے کم از کم 2-3 مجالس چاہیے صرف اس کو کھولنے کے لیے. اشارت دے کے جا رہا ہوں. کیا کہتے ہو السلام علیکم یا صاحب زمانے کا صاحب. ہم ایک دوسرے کو کہہ جاتے ہیں عامی صاحب کیا حال ہے صاحب جی صاحب. اس سلام میں صاحب کا پتہ چلتا ہے صاحب کسے کہتے ہیں. تم نے یزمان بہاولپور میں ادھر نماز پڑھی. تم نے مولا کو سلام کیا. میں نے ابھی نماز پڑھی ہے شریف. میں نے ادھر مولا کو سلام کیا. آپ نے اسی وقت ادھر پڑھی. اسی وقت لاہور والوں نے لاہور میں پڑھی. اسی وقت کراچی والوں نے کراچی میں پڑھی. اسی وقت اسلام آباد والوں نے اسلام آباد میں پڑھی. اسی وقت انگلینڈ والوں نے انگلینڈ میں پڑھی. اسی وقت دنیا کے کونے کونے رہنے والے مومنین نے اپنے اپنے علاقوں میں پڑھی. سب نے مل کے کہا زمانے کا صاحب شیطان کے شر سے بچا. زمانے کا صاحب شیطان کے شر سے بچا. صاحب کہتے اسے ہیں جو ہر جگہ پہ موجود ہو. پوری دنیا میں رہنے والے مومنین نے اپنی اپنی جگہ سے مولا بچائیے. میرا جملہ شاید تبھی بھی یاد ہو جب بھی گناہ پہ مجبور ہو جاؤ یہی کہا کرو وضو کر کے مولا بچائیے مولا بچائیے. بچ گئے سرخرو ہو گئے ورنہ کیا کرو گے علم عباس کے نیچے معافیا مانگو گے. آیا قیمتی جملہ میں دے گیا آپ نے غور نہیں فرمایا. بچ گئے سرخرو ہو جاؤ گے. اتنے سرخرو ہو جاؤ گے جس کا آپ کو اندازہ نہیں. اگر آلودہ ہو گئے معافیا مانگو گے. بچ گئے دنیا سے چلتے وقت وصیت نہیں کرو گے. میرا اعلان کرانا پوری دنیا میرے جنازے میں شریک ہو.
بچ گئے اتنی وصیت نہیں کرو گے. اگر آلودہ ہو گئے پھر ڈر ہوگا بندے بلانا ہماری سفارش کرے. کیا بات ہے یجمان, سلام ہے یجمان. بچ گئے معیار اور ہوگا, نہ بچے معیار اور ہوگا. پھر کیا کرو گے؟ اعلان کرانا, ان پورے علاقوں میں اعلان کرانا, آئیں میرے پاس. اگر بچ گئے کہو گے کوئی بات نہیں, اعلان کرا دینا, کوئی آ جائے تو بسم اللہ, نہ آئے تو کوئی بات نہیں, میرا مولا تو آئے گا. بسم اللہ سے شام کب سمجھے گی یہ رعیت؟ خدا کی قسم اس لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو, گناہ کے قریب نہ جاؤ. میں نے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا. دیکھو گناہ یہ حرام کام دشمنان آل محمد کے لیے ہے, سگریٹ ان کے لیے نہیں ہے. موبائل حیدر اکرم او بھائی, جس کے پاس علی جیسا بلند امام ہو, تک کتنے پہنی ہے, علی جیسا بلند امام. ایک اور منظر دکھاتا جو میں پھر واقعی پہ دو وقت بھی ہمارے پاس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. ایک اور منظر دکھاؤں. پھر ناصر شاہ شوکت صاحب دو تشریف فرمائے ہیں, میں دونوں کے نام دے دیتا ہوں. شدید زیادہ آج آپ ہی پکڑ میں آ رہے ہیں. شوکت صاحب کو اللہ نے بچہ دیا, پھر ناصر شاہ کو بھی بچہ دیا, دونوں نے یہاں ایک سکول تھا وہاں داخل کرا دیا. شوکت صاحب کا بچہ ہر کلاس میں ٹاپ کرتا رہا. باپ نے کہا بیٹا محنت کرنی ہے, میں کلیجے کمال محنت کرنی ہے, صرف مجھے ابا نہیں ماننا, ابے کی بھی ماننی ہے. میں کیا بات ہے, صرف ابا نہیں ماننا, میرا ابا میرا ابا میرا ابے کی بھی ماننی ہے. وہ بچہ ٹاپ کرتا رہا, میرا مالیا کلاس میں ٹاپ کرتا رہا. ناصر شاہ کا بچہ کلاس میں رہ گیا. دو فخر سے سر اونچا کر کے پورے علاقے میں پھر رہے. لوگ کہہ رہے کیا بات ہے, مبارکباد یار, تیرے بچے نے کمال کر دیا, تیرے بچے کی کیا بات ہے. ناصر شاہ کا بچہ, پھر ناصر شاہ پہنچ گئے ہیڈ ماسٹر کے پاس. میں علاقے کا ایک شخصیت ایسی ہوں, سارے مجھے جانتے ہیں, مشہور بندہ ہوں, میری ناک کٹ جائے گی, اسے پاس کر دے. اتنی سی بات سمجھانی تھی. محشر کا دن ہوگا, محشر کا دن ہوگا, محشر کا دن ہوگا. اچھے موالیان حیدر کرار, اچھے مومنین جب محمد کے سامنے ہوں گے, عیسیٰ بھی کہے گا مبارک ہو محمد, یحییٰ بھی کہے گا مبارک ہو محمد, ابراہیم بھی کہے گا مبارک ہو محمد. مبارک ہو, بڑے اچھی امتی ہے. کتنا افسوس ہوگا اس وقت میری تیری سرکار کو جب اللہ کو کہے گا انہیں پاس کر دے. کتنا افسوس ہوگا تیری میری سرکار کو. اور کوئی کسی بھی نہیں, بول جاؤ وہ میرا پتر ہو, میرا پیو ہو, میرے دوست ہو, میری گاڑ ہو, میرا پیسہ ہو, میرے مال, کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا. میں ایک منظر دکھا دیتا ہوں. چلیے واقعہ کہہ رہے ہیں, مجھے پڑھے, باتیں کہہ رہی ہیں, ہمیں پڑھے, ہمیں دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتے ہیں. دنیا سے بندہ گیا, چلیے دنیا سے بندہ گیا, دنیا سے جانا سامنے, ڈرنا نہیں, گھبرانا نہیں. مومن منتقل ہوتا ہے, بلکہ آپ نے کہا ایک جگہ سے دوسری جگہ, میں اس کو ذرا رخ چینج کر کے کہتا ہوں, دوسری جگہ سے پہلی جگہ. یہی کہا گیا نا, ماں کا شکم بھی قبر کی مانند ہے. اب اس پہ بات کی شاہی بات پر نہیں ہو جائے گی, میں مختصر بات کر سکتا ہوں. انسان دنیا سے چلا گیا, منتقل ہوا, او صاحب الزمان قبر پہ تشریف لائے. اچھا امام ہر قبر پہ نہیں آئیں گے, ہر قبر پہ تیرا امام نہیں آئے گا, صرف اس قبر پہ آئے گا
جو امام کو نہیں امام کی بھی مانتا ہو. ہمارا پیر علی، ہمارا پیر یا حسین کہ علی کا بھی اینج کرتے ایسی کہیے کسی اور نو دس سکتے میں مہربانی میں مختصر کروں. قبر پہ بادشاہ ٹھوکر مار کے کہیں گے کم بسم اللہ، اٹھ اللہ کے امر سے. بندہ کفن جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، بندی کفن جھاڑتی ہوئی کھڑی ہو جائے گی. خوش نصیب ہوں گے وہ جن کی قبر پہ امام آئے گا. سب کی قبر پہ نہیں، شوکت صاحب عاشقوں کی قبر پہ جو لمحے لمحے امام کا حیا کرتے ہو. یہاں ہم سب بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے گمام ہے، بیٹی آ جائے، ہم ایک دوسرے کا حیا کریں گے، آنکھیں نیچے کر لیں گے. ایسے ہے نا، یہ امام کا حیا نہیں، یہ بندوں کا حیا ہے. امام کا حیا یہ ہے بازار میں ہو، کوئی بھی نہ ہو، سامنے عورت آ جائے، امام سامنے ہو، یہ امام کا حیا ہے. شادی افسوس ہوتا ہے، باغلپور کا غیور مجمع مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب ربیع الاول میں سنی شیعہ اپنی دیواروں پہ لکھواتے ہیں، بینر چھپواتے ہیں، غلام ہے رسول کے غلام ہے. خود اپنے منہ میاں مٹھو بننا. 1400 سال ہو گئے، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں غلام ہے رسول کے غلام ہے پنجتن کے غلام ہے. کم از کم معیار اتنا بدل جاتا، خیر کہتے غلام ہے رسول کے. یہ غلام ہے پنجتن، ہمیں کہتا ہے یہ غلام ہے پنجتن کا، یہ غلام ہے آل محمد کا. افسوس ہے 1400 سال ہم سیکھ نہیں رہے، ہم نے ہر چیز کو روٹین کا حصہ بنایا. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، بس میں سبھی کو صاحب قبر پہ آئیں گے، سب کی نہیں، اس کی جو صاحب کی بھی مانتا ہوگا. ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا. اچھا دعائیں ماشاءاللہ پڑھتے ہو، حدیث قصہ تو پڑھتے ہو نا سارے؟ دعائیں آج بھی پڑھی، دعائیں کو میں بھی پڑھتی ہوں ماشاءاللہ. کیا بات ہے. ایک اور بڑی اہم دعا ہے دعائے عہد، وہ بھی کبھی پڑھی نہیں سوائے پیر ناصر شاہد و مومنین کے نہیں. پتہ نہیں، کوئی بات پتہ نہیں ہے، پتہ دینے کے لیے تو مولا نے نوکر کو بھیجا ہے. چھٹے امام کا فرمان ہے جو دعائے عہد روزانہ تلاوت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوا میرا بیٹا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا. وہ دعائے عہد لاہور والوں نے تمہارے لیے تحفہ بھیجا ہے، سب کو ملے گی، کوئی ہدیہ نہیں، کوئی قیمت نہیں، بس پڑھنا ضرور. اور یہ نہ ہو کہ بھی کوئی کہہ دی دعائے پڑھو کہ نہیں جی یہ تو چھاپ کے پھر بانٹنی پڑے گی، یہ معجزہ ہے. ارے بھائی یہ معجزہ نہیں، اس سے معجزہ ہوگا. ضرور لینا، یہ تحفہ آپ کے لیے. پورا کیلنڈر ہے، گھر نہ لگانا، پڑھنا بھی صحیح میں لگا کے رکھے رہو. اس سے پتہ کیا ہوگا، تمہاری ٹینشنیں ختم، تمہاری پریشانیاں ختم، تمہاری دکھ ختم، تمہاری بیماریاں ختم. 40 دن دعائیں پڑھ کے بیمار پہ پھوکا مارو، بیمار ٹھیک ہو جائے. شادی بڑے سنبھال ہیں. کسی دن دلیش علی سے دعائیں پہ کریں گے، کبھی ایسا مجمع ملا اس پہ گفتگو تھک تو نہیں گئے. سرکار قبر پہ آ کے کہیں گے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، کھڑی ہو جا. بندہ بندی کفن جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو جائے، حیران ہو کے دائیں بائیں دیکھیں گے، کہاں ہیں میرے اپنے؟ شک دیکھنا، کہاں ہیں میرے اپنے جو مجھے دفنانے آئے تھے، بڑا روتے تھے، کہاں ہیں؟ سرکار فرمائیں گے غور سے دیکھ، کوئی تیرا اپنا ہوتا تو ہوتا، تیرا اصل اپنا تو میں ہوں. سب کو چھوڑ کے چلے گئے. مہربانی بھائی، بہت شکریہ قابل پر، مہربانی سب تیرے اپنے تجھے چھوڑ کے چلے گئے، اصل اپنا میں تھا جس نے نہیں چھوڑا. اتنا کچھ کرتا تھا، سب چھوڑ کے چلے گئے، مجھے کبھی کبھی جو یاد کرتا تھا میں نے نہیں بولا.
شاید ایک چھوٹا سا مختصر سا واقعہ کے ساتھ میں امام کا بادشاہ نے ایک بندے کو بڑا مختصر سا، یہ بھی کریکٹر بلڈنگ ہے، کردار سازی ہے. شاید خدا کی قسم علی کی فضیلت کے ان کو انبار لگا دوں لیکن ان کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ بیچارے نعرے مار کے چلے جائیں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک ان کے کردار مضبوط نہیں ہو. جب تک کردار، جب تک یہ آنکھوں سے پاک نہیں ہوں گے، زبان سے پاک نہیں ہوں گے، شکم سے پاک نہیں ہوں گے، ہاتھوں سے پاک نہیں ہوں گے، ان کو علی کی فضیلت کا معیار سمجھ نہیں آئے گا. شاہ جی خوش نصیب نہیں وہ ہاتھ جو عباس قلم اٹھائیں، خوش نصیب ہے وہ ہاتھ جو عباس قلم اٹھائیں اور ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جو علم عباس بھی اٹھائیں اور حرام پہ بھی لگے. مشکل بات ہے دار سے نہیں بیٹھے رکھے. شدید تھوڑا خوش نصیب ہے جن ہاتھوں کو کربلا کی مٹی میں یہ سلاتی ہے. سچی فضیلت ہے کربلا. میں کہتا ہوں انہیں بات بتا دو فضیلتوں کے، بیچارے بابا کر کے دادے دے کے چلے جائیں گے اور پیچھے سے کہیں گے کیا بات ہے. ان کے کردار بلند ہونے چاہیے، فضائل بتاؤ، ایسے کردار ہونے چاہیے. یہاں اس پوری بستی میں کوئی دور دراز کا مسافر پوچھتا ہوا یہاں آئے کہ یہاں کوئی علی والا ہے، ظاہر بھی کہے ہاں یہاں ایک بہت ہی باحیا بندہ ہے، یہاں بہت ہی پاک و پاکیزہ بندہ ہے، یہاں ایک بندہ رہتا ہے جس کو پورا علاقہ گالیاں دیتا ہے، وہ ان کو دعا دیتا ہے. پھر امیر کائنات سمجھ آئیں گے، ورنہ نہیں. دل کرتا ہے میں فرمائے گا امیر کائنات کو، لیکن مولا جانتا ہے کہاں کس زمین پہ پھینکو. یہاں پھینک کے ان سے دانت لے کے دو چلوارے پکے کرا کے چلا جاؤ؟ نہیں، یہ میرے علی کے فضائل کی توہین ہے. ان کو فضیلت علی کی سناؤ اور یہی بیٹھ کے عہد کریں علی جتنا تو بلند ہے اور جتنا تجھے سلمان نے مانا، آج کے بعد ہم بھی خوشبوئے سلمان بنیں گے. ساتھ میں مان صاحب کا دور ہے، آپ کے امام موسیٰ کا دو تین جملے اور میں نے کہنی اور 2 جملے مسائل پر جا سکتے ہیں. میں بہت پڑھ گیا، اتنا ہی کافی سمجھنا ہے. اتنی باتیں بھی اگر دل اور ذہن میں بیٹھ جائیں انشاءاللہ زندگی بدل جائے تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. انشاءاللہ تبدیلی آئے گی. یہ نہ دیکھو وہ بدلتا یا نہیں بدلتا، بارش کا پہلا قطرہ گرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کوئی گرے گا یا نہیں. وہ اپنے آپ کو زمین پہ گرا کے کہتا ہے مجھے امر ہے گرنے کا تو میں گروں گا. پھر سارے ایسے گرتے ہیں جب تھک ہو جاتی ہے. ہم بس تھوڑا سا یہ محسوس کر گئے کہ ہم پہ ہر وقت امام کی نگاہ ہے. شاید اسی لیے واقعہ سنا ہے. میں نے کہا تھا السلام علیکم یا صاحب رسول و زمان، مولا بچا شیطان کے شر سے. میں نے کہا تھا نا شاید اس کا مطلب یہ تھا شیطان کے شر سے امام نے بچایا. امام کی ہر وقت تم پہ نگاہ ہے، مولا تمہیں دیکھ رہے ہیں. صرف نماز میں نہیں، یقین رکھو بازار میں بھی مولا دیکھ رہا ہے، گلیوں میں بھی مولا دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں ہوتا، اکیلے ہوتے ہو بھی مولا دیکھ رہا ہے. شاہ جی واقعہ سامنے رکھ لو، ساتھ میں امام کا دور. شاہ جی بڑا ہے واقعہ. شاہ جی علی بن حمزہ اس کا بیان ہے کہ میری سرکار نے مجھے حکم فرمایا جا طواف کعبہ کے دوران تجھے ایک شخص ملے گا، نام اس کا یعقوب ہوگا، لمبا قد ہوگا، موٹا تازہ ہوگا. جا اگر وہ تجھ سے کوئی مسئلے پوچھے شریعت کے، ہماری طرف سے جواب دینا، اپنی طرف سے نہ دینا. چلیے جملہ ہے سرکار کا، اپنی طرف سے نہ جواب دینا. سکرین سے اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا، پیغام پہنچ رہا ہے انشاءاللہ. توجہ ہے جی؟ اچھا اگر وہ کہے گا آپ مجھے مولا سے ملاؤ تو لے آیا. کہتے میں چلا گیا طواف کعبہ میں مصروف ہوں. ایک شخص نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کے کہتے ہیں تو فلاں ہے؟ کہا ہاں میں فلاں ہوں. کہا تم نے کیسے پہچانا؟ کہا میرا نام یعقوب ہے.
میں نے تجھے پہچانا، رات مجھے کسی نے تیرے بارے میں خواب میں بتایا تھا۔ تیرا چہرہ دکھایا تھا۔ لیکن صرف ہم سرکار کے مسائل بھی سنتے رہے، سرکار کی فضیلت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، امام زمانہ کی طاقت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے، بادشاہ کی طرح تصرف رکھتے ہیں کائنات میں۔ رات خواب میں دکھایا تھا تیرا چہرہ، اس لیے میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اچھا یہ بتا تیرے امام کہاں ہیں؟ کہاں؟ مولا ادھر ہے، کمرے لے گئے۔ سرکار نے فرمایا یعقوب آ گیا ہے۔ کہتا ہے میرا سلام ہو رسول کے فرزند پر۔ سرکار نے فرمایا علیہ السلام یعقوب، سچی بہت اہم جملہ ہے، سچی بہت اہم جملہ ہے، یعقوب تم دونوں بھائیوں کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے تمہاری زندگیاں کم کر دی ہیں۔ تم نے آپس میں گالم گلوچ کی تھی، اس طرح کی کہنے مندے کڑھے گالم گلوچ کی تھی۔ توجہ بیٹا، معصوم کی بات ہے، بڑی اہم بات ہے۔ تم نے آپس میں گالم گلوچ کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے گالی دینا نہ نبیوں کا شیوا ہے نہ ہمارا شیوا ہے۔ فرمایا گالیاں دینے کی وجہ سے اللہ نے تم دونوں میں جدائی ڈال دی۔ تیرا بھائی گھر پہنچنے سے پہلے مر جائے گا۔ تیری زندگی بھی کم ہو گئی۔ یعقوب کہتا ہے مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا میں کب تک جیوں گا؟ فرمایا تیری زندگی تھوڑی بڑھ گئی ہے۔ بندے شریف تیری زندگی بسم اللہ، تیری زندگی بسم اللہ، تیری زندگی تھوڑی بڑھ گئی ہے، تیری زندگی تھوڑی بڑھ گئی ہے۔ میں تو دیکھ رہا ہوں میں چھوڑنے لگا ہوں، 2-3 جملے مسائل پڑھوں گا پھر اجازت چاہوں گا۔ تیری زندگی تھوڑی بڑھ گئی ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا تو نے اپنی پھوپھی کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے۔ تیری پھوپھی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے پر اللہ نے تیری زندگی تھوڑی بڑھا دی، ورنہ تیری زندگی بھائی کی طرح گالی دینے کی وجہ سے کم ہو گئی تھی۔ مولا یہ گالی دینا، گالم گلوچ کرنا اتنا غلط فعل ہے۔ فرمایا جو اللہ کو پسند نہیں وہ ہمیں کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ ہم تو ایک دوسرے کو دے جاتے ہیں نا، تیری فلان دی، تیری فلان دی، تیری بابا نا۔ جو زبان اس گھر پہ درود پڑھتی وہ گالیاں نہ دے۔ بہت شکریہ، آپ کی کیا بات ہے؟ مالک زمانے کو پناہ میں رہی، میری دیر دعائیں ہیں، بس 2 جملے مسائل زیادہ نہیں۔ ہر نحوہ کتنے دکھی تم ہو نا، سب پوری روح زمین پہ، پوری زمین کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اتنے اس وقت موالی دکھی ہے نا۔ کئی جگہوں پہ شاید ایسی جگہ بھی ہیں جہاں آج کے دن مومن جنازہ تابوت پل پہ رکھتے ہیں، وہیں کھڑے ہو کے ماتم اللہ اکبر دنیا کو بتاتے ہیں جن کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، کاش ہم ہوتے تو ہم کندھے پہ اٹھاتے۔ پوری دنیا کو سارے دکھی ہیں نا اس وقت موالیاں نے کہا تم سب کے دکھوں سے زیادہ دکھ میں تمہارا امام مہدی ہے۔ بہت دکھی ہے، مہربانی بھائی، بہت دکھی ہے۔ کوشش کیا کرو جب بھی اس کے گھر کا دکھ یاد آئے نا، اس کو کہا کرو تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا
گھاٹ پہ سرکار جلاؤدین جاتا رہتا ہوں، بادشاہ دادا ہیں پیر شبیر شریف، وہاں ساتھ ساتھ مزارے ہیں. یہ پوچھا یہ جی سرکار کے بیٹے ہیں، یہ سرکار کے پوتے ہیں، یہ سرکار کے پرپوتے ہیں، یہ سرکار کے پردادا ہیں. سارے اٹھے ہیں، مقدر ہے آل محمد کا. اتنا بکھر گیا یہ گھر، کوئی کربلا ہے، کوئی کاظمین ہے، کوئی نجف ہے. بکھر گیا یہ. ایک نے تو اتنا سفر کیا، لاہور تشریف لے. ایک فاحشہ عورت شریف مسجد میں بہت بڑھ گئی، بلکہ یہ بھی چھوڑ لو، یہ بھی واقعہ طویل نہ ہو جائے، پڑھنے والے بھی ہیں، میں نے بھی آگے پہنچا. بھائی شوکت ایک خط لکھا گیا خود ساختہ ملوک کو، خدا ساختہ کے بارے میں. ان کو رہا کیوں نہیں کر دیتے؟ رہا کر دینا، بڑا تنگ زندان ہے، چھوڑ دے. آگے سے خط کے جواب میں یہ دوبارہ خط لکھ کے کہتے ہیں کیوں رہا کرو؟ کہا یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتا. پہلا جملہ تھا یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتا. دوسرا جملہ شجی اور دردناک تھا، کہا ہر وقت مسلح عبادت پہ بیٹھا رہتا ہے اور اکثر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کھڑا رہتا ہے. تیسرا جملہ اور دردناک تھا، خط والے میں جو لکھا اس نے کہا تیسری وجہ یہ ہے پتہ نہیں اس کا کتنا نقصان ہو گیا شام میں. سلاخیں پکڑ کے منہ کر کے کہتا ہے عائشہ عائشہ